بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاورات میں باب دوم میں تھی، اور یہ دوسرا باب توحید اور مراحل توحید کے بیان میں تھا۔ فصل اول توحید ذاتی کے بارے میں تھی کہ اس کے بارے میں جو عرائض تھے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ فصل ثانی توحید صفات کے بیان میں ہے۔ معمولاً جو نقطہ محل بحث ہوتا ہے توحید صفاتی میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ذات واجب اور صفات واجب کا آپس میں کیا رابطہ ہے۔ کلامی کتابوں میں ہم و غم یہ نقطہ ہوتا ہے کہ بالآخر ذات واجب اور صفات کمالی ان کا آپس میں کیا رابطہ ہے، کیونکہ چند نکات ایسے ہیں کہ جن کو ظاہری طور پر جمع کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا علم کلام میں مختلف کلامی فرقے اس مسئلے کی تفسیر کرتے ہوئے آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ ایک طرف سے توحید ذاتی میں ہم نے اس نقطے کو ثابت کیا کہ خدا بسیط ہے، اس کے اندر کوئی بھی جہت تکثر نہیں ہے، کسی بھی جہت سے کثرت کا شائبہ تک نہیں ہے ذات واجب میں۔ دوسری جانب سے دیکھتے ہیں کہ بالآخر جہاں پر بھی صفت و موصوف کا تعلق ہے، وہاں پر صفت اور ہے، موصوف اور ہے۔ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں عالم، تو ایک ذات عالم ہے، دوسری صفت علم ہے جو اس کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ صفت و موصوف کا جہاں پر بھی رشتہ آئے گا وہاں پر بہرحال دوئیت اور اثنینیت کا تصور آتا ہے۔ یہ دوسری بات، ہم نے جتنے بھی موارد دیکھے ہیں، مشاہدہ کیا ہے، موجودات امکانیہ کے اندر صفت اور موصوف دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں، اگرچہ وہ صفت اس کے لیے ثابت ہو، لیکن بہرحال ذات موصوف ایک چیز ہے، صفت ایک چیز ہے، دونوں میں فرق ہے اپنی جگہ پر۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خداوند متعال کمال مطلق ہے، تصور نہیں کر سکتے کہ خدا کسی بھی جہت میں کسی اور کا محتاج ہو، کیونکہ خدا کہتے ہی اسے ہیں جو کسی بھی جہت میں کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ساری صفات کمالیہ اس کے لیے ثابت ہونی چاہیے۔ اچھا، جب ساری صفات کمالیہ خدا کے لیے ثابت ہونی چاہیے تو دوسرے مقدمے کی بنا پر دوسری بات جو ہم نے آپ کو کہی کہ صفت اور موصوف تو علیحدہ ہے، پس لازم آئے گا کہ خدا اور اس کی صفات علیحدہ ہوں۔ پہلا مقدمہ کہتا ہے کہ خدا بسیط ہے، نہیں ہو سکتا کہ اس میں آپ تکثر کے شائبے کا بھی تصور کریں، تو ایک طرف سے مجبور ہیں کہ خدا کے لیے صفات کمالی کو ثابت کریں، دوسری طرف سے صفت اور موصوف کے اندر تغایر پایا جاتا ہے، تیسری جہت سے خدا کے اندر کوئی بھی جہت کثرت کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب یہ ساری باتیں آپس میں جمع کیسے ہوں؟
یہاں پر اصل مسئلہ وجود میں آتا ہے، یہاں پر ایک کنفیوژن، اضطراب اور تحیر کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی تین باتیں، ان تین باتوں کو آپس میں جمع کرنا بہت مشکل ہے. ایک طرف سے ہمیں یہ چیز بھی ثابت رکھنی ہے، اس کو بھی باقی رکھنا ہے کہ خدا کے اندر کسی بھی کثرت کا شائبہ تک نہ آئے، یہ ایک چیز. دوسری طرف سے صفت اور موصوف میں معمولاً تغایر ہوتا ہے. صفت موصوف، جب آپ نے کہا صفت اور موصوف تو اصلاً دو چیزیں ہو جائیں گی. تیسری جانب سے خدا کے لیے تمام صفات کمالی ثابت بھی کرنی ہے. اب ان تین چیزوں کو آپس میں جمع کرنا مشکل ہے. اس وجہ سے اشاعرہ کا نظریہ یہ ہوا کہ خداوند متعال کی صفات اس کی ذات پر زائد ہے. دیکھیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، یہ جو زائد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، علم کلام اور فلسفے میں مراد زائد یعنی مغائر. ذات علیحدہ ہے، صفات علیحدہ ہے. یعنی اس دوسرے نقطے کو یہ لوگ قبول کر رہے ہیں کہ صفات اور ذات میں بہرحال تغایر پایا جاتا ہے. تو یہاں پر اشاعرہ کہتے ہیں کہ خدا کی صفات اس کے ذات کے علاوہ ہیں، لیکن ازل سے ثابت ہے. جب سے خدا ہے تب سے وہ صفات اس کے ساتھ ہیں. اشاعرہ اس نقطے کو کہتے ہیں. اچھا، جو معتزلہ کا رائج نظریہ ہے، معتزلہ کے رائج نظریے کے مطابق وہ ذات کے لیے صفات کو اصلاً ثابت نہیں کرتے. علم کلام کے تعارف میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. وہ کہتے ہیں فقط ذات ہے، اس کے لیے صفات نہیں ہے، لیکن ذات ایسی ہے کہ وہ ذات صفات والا کام بھی کرتی ہے. یعنی خدا کے لیے آپ صفت علم کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ صفت علم کو اگر ثابت کریں گے تو خدا کی بساطت خراب ہو جائے گی، اس میں کثرت کا شائبہ آ جائے گا، دوئیت لازم آئے گی. لہٰذا ذات الہی کے لیے صفات ثابت نہیں ہے، لیکن ذات ایسی ہے جو صفات والا کام بھی کرتی ہے. یہ رائج نظر ہے معتزلہ کی کہ ذات نائب مناب صفات ہے، ذات قائم مقام صفات ہے. خدا کے لیے صفت علم نہیں ہے، لیکن علم عالم والا کام کرتا ہے. خدا کے لیے قدرت کی صفت ثابت نہیں ہے، لیکن قادر والا کام کرتا ہے. خدا کے لیے حیات کی صفت ثابت نہیں ہے، لیکن حی والا کام کرتا ہے. یہ لوگ معتزلہ ایسے کہتے ہیں. بس دیکھ رہے ہیں دو فرقے آپ کے سامنے ہیں کہ کلامی علم کلام کے تعارف میں تفصیل سے ان مباحث کو بیان کر چکا ہوں. لیکن شیعہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ خدا کے لیے صفات بھی ثابت ہے اور کوئی تکثر اور کثرت بھی لازم نہیں آتی. یعنی بساطت بھی اپنی جگہ پر باقی ہے اور صفات کا انکار بھی نہیں ہے. اشاعرہ نے جو کہا ذات الہی علیحدہ ہے، صفات علیحدہ ہیں، تو انہوں نے خدا کی بساطت کو خراب کر دیا. انہوں نے بالاخر کثرت کو پروردگار عالم کی ذات کی طرف ایک راہ دکھا دی، کیونکہ کہا ذات اور ہے، صفات اور ہے. بھائی ذات اور ہے، صفات اور ہے، تو اس کے اندر ایک مشکل تو یہ آ جائے گی کہ پس خداوند متعال کی ذات نعوذ باللہ ذات اور صفات سے مرکب ہو جائے، ایک طرح کی کثرت لے کر آئے. ایک یہ خرابی. دوسری خرابی یہ لازم آئے گی اشاعرہ کے نظریے کے مطابق کہ مقام ذات کے اندر صفات نہ ہو. درست ہے کہ صفات اس پر عارض ہو رہی ہیں، لیکن عین ذات، مر ذات، ذات کے اندرونی حصے کے اندر آپ نے صفات نہیں رکھی، پس نعوذ باللہ ذات صفات سے خالی ہو جائے. یہ اشاعرہ کے نظریے کی خرابی. معتزلہ کے نظریے کی خرابی یہ کہ نعوذ باللہ آپ نے خداوند متعال سے تمام صفات کمالی کو باہر نکال دیا. اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ان دونوں نظریوں کی خرابی ہے. لیکن جو شیعی نقطہ نگاہ ہے، امامیہ کا نقطہ نگاہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذات بھی ہے اور اس ذات کے اندر صفات بھی موجود ہے. آغا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذات اور صفات ایک ہی چیز ہو اور کثرت بھی وجود میں نہ آئے؟
ہم نے تو دیکھا ہے صفات اور ذات کے اندر فرق پایا جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم خداوند متعال کے لیے صفات عین ذات کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں ذات عین صفت ہے، صفت عین ذات ہے. اب ایسے نہیں ہے کہ خدا کی ذات علیحدہ ہے اور اس پر صفت علم جداگانہ مثلا عارض ہو رہا ہے، صفت قدرت جداگانہ اس پر عارض ہوتی ہو. نہ، جو ذات ہے وہ عین صفت ہے، جو صفت ہے وہ عین ذات ہے. دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، اس کو کیسے بیان کریں گے؟ اس کا بیان یہ ہے کہ دیکھیں، صفات کے اندر جو تکثر اور کثرت پائی جاتی ہے وہ مفہوم کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے صفت علم علیحدہ ہے، صفت قدرت علیحدہ ہے، صفت حیات علیحدہ ہے. لیکن ان مفاہیم کا جو ما بإضاء ہے، جو ان کے مقابلے میں ہے، الحمدللہ، جو ان صفات کا مصداق ہے، جو واقع اور خارج میں ذات ہے، وہاں پر تکثر نہیں ہے. الحمدللہ، ایسی ذات ہے کہ جو ان تمام کمالات کو بناوے عینیت اپنے اندر رکھتی ہے. یعنی ایک اعتبار سے دیکھیں وہی ذات ہے، وہی علم ہے، وہی قدرت ہے، وہی حیات ہے. یعنی خارجی اعتبار سے خارجی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. یہ اہم نقطہ ہے. اچھا، اس کی کوئی مثال ہے؟ جی بالکل، اس کی مثال پائی جاتی ہے. ہمارے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں کہ ایک ہی ذات خارجی سے مختلف جہات سے مختلف صفات کو انتزاع کرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے. مثال، آپ اپنے آپ کو مد نظر رکھیں. آپ کی ایک ذات، خارج میں ایک ہی ذات ہے. یہی ذات مخلوق خدا ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل مخلوق خدا ہے. جو ذات مخلوق خدا ہے وہی معلوم خدا ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل وہی معلوم خدا بھی ہے. اگر جو معلوم خدا ہے وہی مقدور خدا ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل مقدور خدا بھی ہے. اگر یہی ذات مراد خدا بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ارادہ خدا نے کیا تبھی اس کو وجود دیا. جی بالکل مراد خدا بھی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، ایک ہی چیز ہے، وہ مخلوق خدا بھی ہے، معلوم خدا بھی ہے، خدا کے علم میں ہے، مقدور خدا بھی ہے، خدا کی قدرت میں ہے. اب ایسے تو نہیں ہے ذات کا ایک حصہ مخلوق ہو، دوسرا معلوم ہو، تیسرا مقدور ہو. نہ، جو مخلوق ہے عیناً معلوم ہے، جو معلوم ہے عیناً مقدور ہے. تو پس ہو سکتا ہے ایک ہی ذات، اس سے مختلف مفاہیم کو آپ انتزاع کریں. اسی طریقے سے ذات پروردگار عالم وہی ایک ذات ہے کہ جو عین علم بھی ہے، وہی جو علم ہے عین قدرت بھی ہے، وہی جو قدرت ہے عین حیات بھی ہے، وہی جو عین حیات ہے عین ارادہ بھی ہے. اسی طریقے سے دوسری صفات. پس یہ ہے صحیح نظریہ کہ خدا کی ذات اور صفات کا رابطہ عینیت کا رابطہ ہے. عینیت کا رابطہ ہے یعنی کیا؟ واقع عینی اور حقیقت کے اعتبار سے وہی ذات بھی ہے، وہی صفات بھی ہے. کسی قسم کا تکثر نہیں ہے. البتہ مقام مفاہیم کے اندر اختلاف آ جاتا ہے. اگر ہم نے تو خارج میں کبھی نہیں دیکھا صفت اور موصوف عین ہم ہو، تو ہم کہیں گے کہ درست ہے، آپ نے
ممکنات اور مخلوقات کے اندر نہیں دیکھا، لیکن یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ خدا کے مورد میں اس کے ہونے پر دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھیں یہ تقریباً پوری فصل ثانی کا خلاصہ ہے، لیکن میرے بیان میں آگا کا بیان تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن اصل مطلب یہی ہے۔ مطلب کو روشن کرنے کے لیے خود میں نے اسی وجہ سے اس لیے ایسا بیان کیا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ الفصل الثانی التوحید فی الصفات، دوسری فصل توحید صفات کے بیان میں ہے۔ اختلف الالہیون فی کیفیت اجراء صفات اللہ الذاتیہ علیہ سبحانہ علی قولین۔ فرماتے ہیں کہ جو الہی ہیں، توحید پرست ہیں، وہ اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ خدا کی صفات ذاتیہ، کہ انشاءاللہ صفات ذاتی اور صفات فعلی کی تفصیل آگے ہم بیان کریں گے۔ صفات ذاتی یعنی وہ صفات کے جو مقام ذات سے انتزاع کرتے ہیں، مقام ذات سے حاصل کرتے ہیں۔ صفات فعلی یعنی وہ صفات کے جن کو مقام فعل سے انتزاع کرتے ہیں۔ صفات فعلی کے بارے میں ابھی گفتگو نہیں ہے، ابھی صفات ذاتی کے بارے میں ہے۔ کہہ رہے ہیں صفات ذاتی پروردگار عالم پر کیسے جاری ہوتی ہے۔ آغا کہتے ہیں کہ اس میں 2 قول ہیں، کہ ہم نے کہا کہ 3 قول، لیکن آغا کہتے ہیں معتزلہ بھی وہی ہماری بات کرتے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا مختلف بیان کیا جو مشہور ہے معتزلہ کے بارے میں، کہ انشاءاللہ عبارت میں عرض کروں گا۔ 2 قولوں پر اختلاف ہے کہ بھئی صفات اور ذات کا آپس میں کیا رابطہ ہے۔ الاول عینیت الصفات مع الذات، پہلا قول یہ کہ صفات عین ذات ہیں۔ وَهَذَا مَا تَبَنَّتْهُ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْبَيْتِ علیہم السلام، اس کی اساس اور بنیاد ائمہ اہل بیت نے رکھی۔ وَاخْتَارَهُ الْحُكَمَاءُ الْإِلَٰهِيُّونَ، اور اس کو حکماء الہی یعنی اسلامی فلاسفہ نے بھی قبول کیا۔ وعلیہ جمہور المتکلمین من الامامیۃ والمعتزلہ وغیرہما، اور اسی نظریے پر ہیں تمام امامیہ متکلمین اور معتزلہ، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے متکلمین اکثر اسی نظریے کو مانتے ہیں۔ کہ میں نے عرض کیا کہ معتزلہ کی نظر کو تھوڑا ہٹ کر بیان کیا، کہ ملا صدرہ بھی معتزلہ کے بارے میں وہی بات کرتے ہیں جو میں نے عرض کی، حاجی سبزواری بھی اسی طریقے سے تفصیل دیتے ہیں، علامہ طباطبائی بھی اسی طریقے سے تفصیل دیتے ہیں جیسے بندہ حقیر نے عرض کیا۔ لیکن آغا سبحانی کہتے ہیں کہ نہ، معتزلہ بھی ہماری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صفات عین ذات ہے۔ بس یہ پہلا نظریہ۔ والثانی زیادتها علی الذات، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ صفات زائد بر ذات ہے۔ آغا جان یہ ذہن میں رکھیں، زائد بر ذات ہے یعنی ذات کے مغایر ہیں، ذات سے ہٹ کر ہیں۔ وَهُوَ مُخْتَارُ الْمُشَبِّهَ مِنْ أَصْحَابِ الصِّفَاتِ وَالْأَشَاعِرَةِ، فرماتے ہیں کہ اصحاب صفات میں سے جو مشبہہ ہیں، خدا کو تقریباً مخلوق کی طرح تشبیہ کرتے ہیں، ان کا بھی نظریہ یہی ہے، اور اشاعرہ کا نظریہ بھی یہی ہے۔ وقال شیخ المفید فی هذا المجال، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں اپنی کتاب اوائل المقالات میں اس طریقے سے کہتے ہیں: ان اللہ عز وجل اسمہ حی لنفسہ، خداوند متعال حی ہے بذات خود، ذاتاً حی ہے، لا بحیات، نہ کہ حیات زائدہ کے ذریعے سے وہ حی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ خدا کی ذات علیحدہ ہو اور حیات اس پر زائد ہوتی ہو، نہ، وہی ذات عین حیات ہے۔ وَأَنَّهُ قَادِرٌ لِنَفْسِهِ وَعَالِمٌ لِنَفْسِهِ لَا بِمَعْنًا، خدا بذات خود قادر ہے، ذاتاً قادر ہے، ذاتاً عالم ہے، لا بمعنن،
نہ کہ معنی کے ذریعے سے قادر اور عالم ہے. معنی کے ذریعے سے یعنی ایسے نہیں ہے کہ قدرت زائد بر ذات ہو، علم زائد بر ذات ہو، جدا گانا ایک معنی اور کمال کے طور پر آپ اس کی ذات کے لیے ثابت کریں، نہ ایسے نہیں ہے. کما ذهب الیہ المشبہہ من اصحاب الصفات، جس طریقے سے اصحاب الصفات میں سے مشبہہ ایسے کہتے ہیں ذات علیحدہ ہے اور علم اور قدرت ایک جداگانہ کمال اور معنی ہے جو خدا کے لیے ثابت ہے. مشبہہ ایسے کہتے ہیں لیکن ہم اس کو نہیں مانتے. وَهَذَا مَذْهَبُ الْإِمَامِيَّةِ كَافَّةً وَالْمُعْتَزِلَةِ، یہ تمام امامیہ کا نظریہ ہے اور معتزلہ کا بھی نظریہ ہے. الا من سمیناہ، مگر وہ کہ جن کا ہم نے نام لیا، یعنی ابو ہاشم میں جبائی، کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے. اکثر المرجئہ، اکثر مرجئہ بھی ایسے ہیں. جمہور الزیدیہ، اکثریت زیدیہ بھی ایسے ہیں. جماعت من اصحاب الحدیث والمحکمہ، اور اصحاب حدیث اور اصحاب تحکیم میں سے بھی وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، صفات کو زائد بر ذات قرار دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو نہیں مانتے. آغا عبارت کی وضاحت کرتے ہیں. قولہ لا بحیات یعنی حیات زائدۃ علی الذات، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ حی لنفسہ لا بحیات، یعنی حیات زائد بر ذات نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ حیات ذات پر زائد ہو، جدا گانا ہو. وقولہ لا بمعنن، اور یہ کہا نا خدا قادر اور عالم ہے بذات ہی لا بمعنن، لا بمعنن یعنی ای صفت زائدت، ایک زائد اور مغایر صفت اس کے لیے نہیں ہے. کل علم والقدرہ، جیسے علم اور قدرت یہ جداگانہ زائد صفتیں نہیں ہیں جو خدا کے لیے ثابت ہو. اذا عرفت ذلک، جب آپ نے یہ جان لیا، فعلم، تو جان لیں، ان الصحیح هو القول بالعینیہ، ان دو نظریات میں سے جو عینیت والا قول ہے وہ صحیح ہے. فإن القول بالزیادہ یستلزم افتقارہ سبحانہ فی العلم بالاشیاء وخلقہ ایاہا الی امور خارجۃ عن ذاتہ. کیونکہ اگر ہم قول بالزیادت کو کہیں کہ صفات زائد بر ذات ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ذات پروردگار عالم محتاج ہو تمام صفات کے اندر. یعنی اگر وہ اشیاء کا علم پیدا کرنا چاہے، اگر وہ اشیاء کو خلق کرنا چاہے، تو اپنی ذات کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف محتاج ہوگا. اگر ذات کے علاوہ کس چیز کی طرف محتاج ہوگا؟ علم، کیونکہ ہم نے کہا کہ علم غیر ذات ہے. اگر ذات کے علاوہ ایک اور صفت کی طرف محتاج ہوگا، قدرت، کہ قدرت غیر ذات ہے. تو اگر آپ صفات کو مغایر ذات قرار دیں گے تو ذات الہی محتاج ہوگی اشیاء کے علم حاصل کرنے میں، اشیاء کو خلق کرنے میں، ایک ایسے امور کی طرف جو اس کی ذات سے خارج ہے. بھائی علم و قدرت و حیات، ان چیزوں کو جب آپ نے ذات سے خارج قرار دیا تو علم کے، خدا اگر عالم بننا چاہتا ہے تو علم کا محتاج ہوگا نا. علم تو عین ذات نہیں ہے، خدا کے علاوہ ہے. بس آپ نے خدا کی ذات کے اندر افتقار اور محتاجی کو پیدا کر دیا. یہ دقیق نکتہ ہے. فَهُوَ يَعْلَمُ بِعِلْمٍ هُوَ سِوَى ذَاتِهِ، خدا عالم ہے لیکن علم کے ذریعے سے کہ جو علم اس کی ذات کے علاوہ ہے. وَيَخْلُقُ بِقُدْرَةٍ هِيَ خَارِجَةٌ عَنْ حَقِيقَتِهِ، خدا قدرت کے ذریعے سے خلق کرے گا لیکن وہ قدرت اس کی حقیقت سے خارج ہے. وَهَكَذَا، اسی طریقے سے تمام صفات. والواجب بالذات منزہ عن الاحتیاج الی غیر ذاتہ، جبکہ واجب تعالی منزہ ہے، پاک ہے اس بات سے کہ وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کا محتاج ہو، نہ اس کے لیے اصلاً کوئی احتیاج نہیں ہے. والاشاعرۃ وان کانوا قائلین بازلیت الصفات مع زیادتها علی الذات، کہتے اشاعرہ اگرچہ اس بات کے قائل ہیں کہ خداوند متعال کی صفات بھی ازلی ہے لیکن ازل سے زائد بر ذات ہے. ذات علیحدہ ہے، صفات علیحدہ ہے.
بے شک ازل سے ہے لیکن ذات علیحدہ ہے، صفات علیحدہ ہے۔ لیکن الازلیت لا ترفع الفقر والحاجت عنہ، لیکن صفات کا ازلی ہونا خدا سے فقر کو دور نہیں کرتا، حاجت اور ضرورت کو دور نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقام ذات میں تو پھر بھی محتاج ہوا نا، بے شک ازلی طور پر اس کے ساتھ ہے۔ لأن الملازمت غیر العینیہ، آپ کہتے ہیں کہ ذات کا لازمہ یہ صفات ہے لیکن عین ذات تو نہیں نا، مقام ذات پر اگر دقت کریں تو مقام ذات صفات سے خالی ہو جائے گی۔ ثم ان زیادت الصفات علی الذات تستلزم الاثنینیت والترکیب۔ دوسرا مسئلہ یہ، ایک تو ذات کو آپ نے کمالات سے خالی کر دیا، مقام ذات میں خدا کو محتاج کر دیا، العیاذ باللہ۔ دو، جب صفات زائد بر ذات ہوں تو اثنینیت لازم آئے گی، ترکیب لازم آئے گی، کثرت لازم آئے گی، خود بساطت خدا خراب ہو جائے گی۔ قال الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں کہ نہایت خوبصورت خطبہ ہے، وکمال الاخلاص لہو نفی الصفات عنہ، کہ اس کے نیچے لکھیں صفات زائدہ۔ توحید میں کمال اخلاص یہ ہے کہ خدا سے صفات زائدہ کی نفی کریں۔ اچھا، یہ صفات زائدہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آگے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام دلیل بیان کر رہے ہیں، علت بیان کر رہے ہیں، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام علیہ السلام صفات زائد برذات کی بات کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اس طریقے سے، لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، اگر کمال اخلاص یہ ہے کہ خدا سے تمام صفات زائدہ کی نفی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر صفت گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کے علاوہ ہے۔ کون سی صفت گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کے علاوہ ہے؟ صفت زائد۔ اگر صفت عین ذات ہو تو وہ موصوف کے علاوہ نہیں ہے۔ بس دلیل سے پتہ چل رہا ہے کہ مدعا کے اندر جو مولا بیان کر رہے ہیں کہ کمال اخلاص یہ ہے کہ خدا سے صفات کی نفی کرو، یعنی صفات زائد برذات، کیونکہ دلیل فقط صفات زائد برذات پر ہے کہ ہر صفت گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کے علاوہ ہے۔ یہ صفات زائد میں ہے، لیکن اگر صفت عین ذات ہو تو صفت غیر موصوف نہیں ہے۔ وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفہ، اور ہر موصوف گواہی دیتا ہے کہ وہ صفت کے علاوہ ہے۔ یہ ساری باتیں صفات زائد برذات میں ہیں۔ فمن وصف اللہ سبحانہ، جو بھی خدا کے لیے صفت زائد برذات ثابت کرے گا، فقد قرنہ، اس نے دو چیزوں کو آپس میں ملایا، ومن قرنہ فقد ثناہ، جس نے دو چیزوں کو ملایا اس نے تثنیہ اور اثنینیت کی بات کی کہ دو ہے، ایک ذات اور ایک صفت۔ ومن ثناہ فقد جزاہ، جس نے کہا کہ خدا میں اثنینیت اور دوئیت ہے، اس نے خدا کا تجزیہ کیا، جز جز بنا ڈالا۔ ومن جزاہ فقد جہلہ، جس نے خدا کا جز جز بنایا وہ جاہل ہے خدا کی ذات سے۔ کہ دیکھیں امیر بیان کا کتنا خوبصورت ترین بیان ہے۔ اچھا، کوئی بندہ کہے کہ آغا آپ کہہ رہے ہیں کہ صفات اور ذات ایک چیز ہے، حالانکہ روایات میں تو آیا ہے کہ اسماء و صفات متعدد ہے، مشہور حدیث کے مطابق خدا کے 99 نام ہیں، تو کثرت تو خود بخود آ گئی نا۔ فَإِن قُلْتَ لَا شَكَّ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى صِفَاتٍ وَأَسْمَاءً مُخْتَلِفَةً، اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کے لیے صفات بھی ہے اور اسماء بھی ہے، صفات اور اسماء مختلف ہیں۔ اچھا، صفت اور اسم میں فرق یہ ہے کہ صفت اس مبدأ کو کہتے ہیں، اسم جب اس مبدأ کو ذات کی طرف نسبت دے۔ مثلا علم صفت ہے جو مبدأ ہے، عالم اسم ہے۔ جب اس مبدأ یعنی علم کو ذات کی طرف نسبت دیں گے تو وہ بن جائے گا عالم۔ پس اسماء و صفات میں فرق یہ ہے کہ اسماء اس مبدأ کو ذات کے اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے، یعنی عالم، قادر، یہ اسماء ہے، اور صفت علم، قدرت بذات خود فقط اس مبدأ کو دیکھے۔ یہ دونوں میں فرق ہے
کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کے لیے اسماء و صفات مختلفہ ہیں، انہیت فی الحدیث النبوی المعروف الی 99 کہ جن کو بیان کیا گیا ہے، شمار کیا گیا ہے اس حدیث نبوی معروف میں 99 تک۔ فکیف یجتمع ذلک مع القول بالعینیہ، پھر یہ بات کیسے جمع ہوگی اس کے ساتھ کہ ہم قائل ہو جائیں کہ صفات عین ذات ہے، ووحدت الذات والصفات، یہ اس کے ساتھ کیسے جمع ہوگی کہ ہم کہیں کہ ذات اور صفات ایک ہی چیز ہے، واحد ہے۔ قلت، آغا یہ اسماء کا اور صفات کا اختلاف مفہومی ہے، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ مفہوم علم عین مفہوم قدرت ہے، مفہوم قدرت عین مفہوم حیات ہے، نہ، مفہوماً اختلاف ہے، ذاتاً اور مصداقاً عین ذات ہے۔ قلت، جواب، کثرت الاسماء والصفات راجعۃ الی عالم المفہوم، آغا اسماء و صفات کی کثرت باز گشت کرتی ہے، پلٹتی ہے عالم مفہوم کی طرف۔ ما ان العینیۃ ناظرۃ الی مقام الواقع العینی، اور جو عین ذات کہہ رہے ہیں یہ ناظر ہے مقام واقع، حقیقت اور مصداق کی طرف، دونوں میں فرق ہے، خلط نہ کریں۔ ولا یمتنع کون الشیء علی درجۃ من الکمال، یہ چیز محال تو نہیں ہے کہ ایک شے کمال کے اس درجے تک پہنچے کہ یکون فیہا کلہ علما و قدرتا و حیاتا، کہ جس درجے میں وہ ذات پوری کی پوری مکمل علم ہو، مکمل قدرت ہو، مکمل حیات ہو، وہی ذات عین علم ہے، وہی ذات عین قدرت ہے واقع اور حقیقت کے اعتبار سے۔ وَمَعَ ذَلِكَ، ذات ایک ہی ہے جو عین کمالات ہیں، تمام کمالات اور ذات ایک ہی چیز ہے، لیکن اسی ذات سے جب مفاہیم کو انتزاع کرتے ہیں تو مختلف مفاہیم انتزاع کر رہے ہیں۔ فَيُنْتَزَعُ مِنْهُ بِإِعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ صِفَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُتَكَثِّرَةٍ، لیکن اسی ذات سے ہم کیا کرتے ہیں، مختلف اعتبارات سے متعدد اور متکثر صفات کو انتزاع کرتے ہیں۔ ایک ہی ذات ہے جس کے اندر سارے کمال ہیں، ایک جہت سے ہم جب مفہوم انتزاع کرتے ہیں کہتے ہیں عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، ایسے کرتے ہیں۔ وَهَذَا كَمَا أَنَّ الْإِنسَانَ الْخَارِجِي، مثال دے رہے ہیں، نظیر دے رہے ہیں، یہ اس طریقے سے جیسے انسان خارجی مثلا زید بتمام وجود ہی مخلوق للہ سبحانہ، اپنے پورے وجود کے ذریعے سے خدا کی مخلوق بھی ہے، ومعلوم لہ، معلوم خدا بھی ہے، ومقدور لہ، مقدور خدا بھی ہے، من دون ان یخص جزء منہ بکونہ معلوما، بغیر اس کے کہ ہم کہیں کہ اس کی ذات کا ایک جز معلوم ہے، وجزء آخر بکونہ مخلوقا، اور دوسرا جز مخلوق ہے یا دوسرا جز مثلا مقدور ہے، نہ، بل کلہ معلوم وکلہ مخلوق وکلہ مقدور، پورے کا پورا معلوم بھی ہے، پورے کا پورا مخلوق بھی ہے، پورے کا پورا مقدور بھی ہے، کہ ہو سکتا ہے۔ اب پلٹتے ہیں آغائے اشعری کی طرف، ابو الحسن اشعری کے، اس کے بارے میں تفصیلات میں نے کلام کے تعارف میں ان فرقوں کے بارے میں ذکر کیا۔ ثم ان الشیخ الاشعری، یعنی ابو الحسن اشعری، استدل علی نظریت زیادہ، اس نے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ صفات خدا زائد بر ذات ہے، ایسے بِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ الْعِلْمُ عَالِمًا وَالْعَالِمُ عِلْمًا، وہ کہتا ہے کہ اگر صفات عین ذات ہوں تو علم اور عالم ایک چیز ہو جائے، حالانکہ علم علیحدہ ہے، عالم علیحدہ ہے۔ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عین ذات ہے؟ کیونکہ محال ہے کہ علم عالم ہو جائے اور عالم علم ہو، حالانکہ خدا عالم ہے بس علم نہیں ہے، لہذا خدا کی صفات عین ذات نہیں ہو سکتی۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللَّهَ عَالِمٌ، خدا عالم ہے بس عین علم نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ قَالَ إِنَّ عِلْمَهُ نَفْسُ ذَاتِهِ، جو بندہ کہتا ہے کہ خدا عین علم ہے، لَا يَصِحُ لَهُ أَن يَقُولَ إِنَّهُ عَالِمٌ، پھر خدا کو وہ عالم نہیں کہہ سکتا کیونکہ علم علیحدہ ہے، عالم علیحدہ ہے۔ فَتَعَيَّنَ أَن يَكُونَ عَالِمًا بِعِلْمٍ، بریکٹ میں لگائیں زائد، پس ماننا پڑے گا کہ خدا عالم ہے علم زائد کی وجہ سے۔ یستحیل ان یکون ہو نفسو،
محال ہے کہ عالم عین علم ہو جائے، محال ہے کہ خدا عین علم ہو جائے۔ یلاحظ علیہ، ان کی اس بات پر یہ اشکال کیا گیا ہے، آغا ان الحکم باستحالت اتحاد والعلم باستحالت اتحاد العلم والمعلوم وعینیتہما مأخوذ اما نعرفه فی الانسان ونحوہ من الموجودات ممکنۃ فی ذاتہا۔ یہ جو آغا اشعری کہہ رہے ہیں کہ محال ہے علم اور عالم متحد ہو جائے، علم اور عالم عین ہم ہو جائے، یہ محال ہے، یہ بات اس نے یہاں سے اخذ کیا ہے کہ دیکھتا ہے کہ انسان کے اندر عالم اور علم دونوں میں فرق ہے، دونوں علیحدہ چیزیں۔ یا دوسرے موجودات ممکنہ میں بھی اسی طریقے سے کہ صفت علیحدہ ہے، موصوف علیحدہ ہے۔ اس نے مخلوقات امکانیہ کو دیکھا، وہاں پر صفت علیحدہ ہے، موصوف علیحدہ ہے، لہذا حکم کر دیا کہ صفت اور موصوف عین ہم نہیں ہو سکتے۔ ولا شک ان فی مغایرۃ الذات والصفت فی ھذا المجال، اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودات ممکنہ کے اندر اسی طریقے سے ذات اور صفت دو علیحدہ چیزیں، مغایرت ہے۔ ولیکن لا تصح تسریتہ الی الواجب الوجود بالذات، لیکن اس مطلب کو آپ صلاحیت نہیں دے سکتے واجب الوجود بالذات کی طرح۔ مخلوق میں اس طریقے سے ہے، اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ خدا کے مورد میں بھی ایسے ہو۔ فَإِذَا قَامَ الْبُرْحَانُ عَلَى الْعَيْنِيَّةِ هَا هُنَا، جب برہان قائم ہو جائے کہ خداوند متعال کے مورد میں ذات اور صفت عین ہم ہیں، تو پھر دیکھیں فَلَا اسْتِحَالَةَ فِي كَوْنِ الْعِلْمِ عَالِمًا، تو کیا محال ہے، کیوں محال ہوگا کہ علم بھی وہی ہو، عالم بھی وہی ہو، ذات کے اعتبار سے اعتباری فرق ہو جائے گا، وبالعکس اور برعکس بھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خلاصہ علم عین عالم ہو جائے، اس کے محال ہونے پر کوئی عقلی دلیل تو نہیں ہے نا۔ آپ نے مخلوقات میں معمولاً ایسے دیکھا ہے کہ صفت اور موصوف تو علیحدہ ہے، لیکن ملا صدرہ تو بیان کرتے ہیں کہ بابا ہمارے مورد میں بھی اسی طریقے سے ہے، ہمارے مورد میں بھی اتحاد عاقل و معقول کی بحث میں ملا صدرہ حکمت مطالعہ میں فرماتے ہیں کہ علم و عالم و معلوم ذاتاً ایک چیز ہے۔ اچھا پھر آپ کہیں نعوذ باللہ یہ تو توحید صفاتی کے برخلاف ہو گیا، ہم کہیں گے کہ توحید صفاتی کا معنی فقط یہ تھوڑی ہے کہ خدا کی صفات عین ذات ہے، اگرچہ آغا سبحانی نے بھی متکلمین کی طرح اسی بات پر فوکس کیا ہوا ہے کہ خدا کی صفات عین ذات ہے، بلکہ اصل چیز جو خدا کو دوسرے مخلوقات کی صفات سے جدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی صفات ذاتی ہے، اس نے وہ صفات کسی سے نہیں لی، اس کے پاس اپنی ہے۔ مخلوقات کے مورد میں جتنی بھی صفات ہے وہ ذاتی نہیں ہے، جس طریقے سے مخلوقات کا وجود خدا کی جانب سے، اسی طریقے سے مخلوقات کی صفات بھی خدا کی جانب سے۔ اصل نقطہ صفات کے اندر یہ ہے۔ برحال وَهُنَاكَ أَدِلَّةٌ أُخْرَى لِلْأَشَاعِرَةِ، فرماتے ہیں کہ اشاعرہ کے کچھ اور دلائل بھی ہیں علی اثبات نظریتہم، ان کے نظریے کے بارے میں کچھ اور دلائل بھی ہیں، لیکن والکل مخدوشۃ، سارے کے سارے مخدوش ہیں، ان میں خدشہ ہے، اشکال ہے۔ کما طرف بذالک صاحب المواقف، جس طریقے سے خود اشعری مسلک کے ماننے والے صاحب مواقف یعنی قاضی عزالدین ایجی خود اعتراف کرتے ہیں کہ وہ دلائل بیکار ہے۔ ثم ان المشہور ان المعتزلة نافون للصفات مطلقا، مشہور یہ ہے کہ معتزلہ صفات خدا کا مطلقاً انکار کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض بھی کیا سارے کے سارے معتزلہ ایسے ہیں۔ والقائلون بنیابت الذات عن الصفات، اور معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ ذات نائب صفات ہے، یعنی عالم نہیں ہے لیکن کام عالم والا کرتا ہے، مشہور ایسے ہے۔ لیکن آغا فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ، لیکن یہ مشہور بات بے بنیاد ہے۔ فَالْمَنْفِيُّ عِنْدَهُمْ هُوَ الصِّفَاتُ الزَّائِدَةُ الْأَزَلِيَّةُ، معتزلہ کے نزدیک جو چیز منفی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صفات زائدہ ازلیہ کی نفی کرتے ہیں، اشاعرہ کے مقابلے میں۔ لا اصل الصفات، اصل صفات کا تو انکار نہیں کرتے۔ فہم قائلون بالعینیت کالامامیہ، یہ لوگ بھی امامیہ کی طرح صفات میں عینیت کے قائل ہیں۔
وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَلَامُ الشیخ المفید الآن فی الذکر، اس مطلب پر دلالت وہی شیخ مفید کا کلام کرتا ہے جو ابھی ابھی گزرا۔ البتہ نعم یظہر القول بالنیابت من عباد بن سلیمان و ابی علی جبائی، لیکن عباد بن سلیمان اور ابو علی جبائی کہتے ہیں کہ ذات نائب صفات ہے، لیکن سارے معتزلہ ایسے نہیں کہتے۔ خلاصہ کلام یہ کہ معتزلہ کی اکثریت ہماری طرح اس بات کی قائل ہے کہ صفات خدا عین ذات ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔